السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کے ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کا آپ کے سوالوں کا جوابات دیتے ہیں۔ جی، ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ میں نے بکرا منڈی سے ایک بکرے کا بچہ لیا تھا، اس کے کان میں آپریشن کے سٹیچز کے نشان لگے ہوئے ہیں، شاید کوئی زخم ہوا تھا، پھر اسے بھرنے کے لیے سی دیا گیا، کیا اس بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں کہ اگر بکرے کا اگر کان کٹا ہوا نہیں ہے بلکہ کٹے ہوئے کان کو سینے کے بعد اس کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں تو نشانات رہ گئے تو شرعاً ایسے جانور کی قربانی کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کرنے کے کوئی وہ چیز عیب نہیں پایا جاتا۔ باقی رہی یہ بات کہ اس شرط یہ ہے کہ اس بکرے کی عمر پوری ہو، اگر عمر پوری ہوگی تو آپ نشان اگر لگے ہوئے کانٹوں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے، کیا حلال جانور کے بھی کچھ اجزاء حرام ہوتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی، حلال جانور کے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح وہ خون ہوتا ہے جو بہنے والا خون ہوتا ہے، جو آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کی جو رگوں سے خون نکلتا ہے تو وہ دم مسفوح کہلایا جاتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیشاب کرنے کی جگہ وہ حرام ہوتی ہے، پخانے کی جگہ حرام ہوتی ہے، کپورے حرام ہوتے ہیں، اور جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ غدود وہ بھی حرام ہوتا ہے، وہ ہر جانور کا نہیں ہوتا۔ غدود سخت گوشت کو کہتے ہیں، جو کسی وجہ سے کسی جانور میں ہوتا ہے، یا تو بعض اوقات بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے گوشت سخت ہو جاتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ایک جو پتا ہوتا ہے یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو یہ حرام اعضاء ہیں جو جائز نہیں ہے حلال جانور کے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جس جانور کو آنکھ میں موتیا ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ تو جی یاد رکھیں، موتیے کی وجہ سے اگر اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی یا اس کی آنکھ سے 3/3 سے زائد 3/3 بینائی چلی گئی تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے قربانی کا ایک جانور لیا ہے اور اس نے قربانی سے 4 دن پہلے بچہ جنم دیا، تو اب اس جانور کا کیا حکم ہے؟ تو جی یاد رکھیں، ایسا کوئی بھی جانور ہو جب آپ قربانی کے جانور لائیں اگر اس نے بچہ جنم دے دیا تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی ذبح کر دیں۔ اگر ذبح کر دیا تو پھر اس کا گوشت کرنا صدقہ کرنا ضروری ہے، گوشت صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ اور اگر اس کو زندہ چھوڑنا بھی جائز ہے، اگر اس کے بچے کو زندہ چھوڑ دیا اور قربانی کے ایام گزر گئے اور بعد میں اس بچے کو زندہ صدقہ کر دینا ضروری ہوگا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اگر کوئی دعا بھول جائے اور جس میں عقیقے کا حصہ بھی ہو لیکن تکبیر وہ اگر آدمی کہتے تو اب پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو جی یاد رکھیں، اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے دعائیں نہیں پڑھی، آپ نے تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر دیا تو آپ کا یہ جانور حلال ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر دعائیں نہیں پڑھی، دعائیں بھول گئے تو یہ مستحب ہے، دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور آپ کا جو جانور کے اندر جو چاہے عقیقے کا حصہ تھا یا جو بھی ہے قربانی والا حصہ تھا وہ دونوں درست ہو جائیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے، اگر کوئی شخص مسلمان قصداً تکبیر نہ پڑھے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کی شادی کرنے کے بعد قربانی کا جانور دے سکتا ہے کہ تو اس جانور کی اپنی طرف سے قربانی کر لے، اور دے دیا تو کیا اس کی قربانی درست ہو جائے گی؟ تو جی یاد رکھیں، باپ اپنی بیٹی کو یا کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو قربانی کا جانور گفٹ کر سکتا ہے، اور اس کے بیٹی نے جانور لیا اور اس نے قربانی کر لی اس جانور کی تو یہ اس کی قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی، درست ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ زید گائے کا تاجر ہے، اس نے ایک جانور قربانی کے لیے مثلا 14,000 روپے میں خریدا،
اور اپنے ساتھ 6 مزید لوگوں کو شامل کیا اور ان 6 لوگوں سے کہا کہ آپ حضرات 3,000 روپے دے دیں، یعنی اس خریداری میں بھی منافع لیا جبکہ وہ خود بھی شریک ہے، گویا کہ وہ اپنی قربانی فری میں کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا اس کی قربانی درست ہوگی؟ تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ گائے یا تو اس کے اپنے پاس تھی یا وہ خریدنا چاہ رہا تھا، اب جب اس نے گائے خریدنا چاہ رہا تھا، گائے خریدنے کے لیے گیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ اور مزید 6 لوگوں کو شامل کروں گا تو پھر وہ مزید 6 لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اس نے دوسروں کو کہا کہ میں آپ کو اتنے کا حصہ دوں گا، اور اس میں گویا کہ ایک پروفٹ لے رہا تھا اور اس کو سیل کر رہا تھا، تو اس ٹائم تو یہ ایسے اس کے لیے جائز ہوگا، صاحب نصاب ہو اور خریدتے وقت اس کے مزید لوگوں کو شامل کرنے کی نیت ہو اس شرط پہ۔ اور پھر گویا کہ اگر اس نے جتنے کی گائے مثال کے طور پر 60,000 روپے کی گائے خریدی اور 60,000 اس نے 6 لوگوں سے اکٹھے کر لیے اور 7واں حصہ اپنا گویا کہ وہ فری میں آ گیا اس کے اندر، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس نے گائے خریدتے وقت اس نے یہ نیت نہیں کی تھی بلکہ صرف اس نے گائے خریدی اور یہ بعد میں نیت کر رہا ہے دوسروں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، اور پھر یہ صاحب نصاب بھی ہے، تو اس زید کے لیے اس بندے کے لیے وہ قربانی مکروہ ہوگی، اور جو باقی شرکاء ہوں گے ان کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کسی غریب شخص کی قربانی کا جانور بیمار ہو جائے اور وہ اس کو بیچ دے، حالانکہ اس کو بیچنا نہیں چاہیے تھا، اب وہ ان پیسوں سے دوسرا جانور خرید سکتا ہے، ان پیسوں کا کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں وہ بقیہ جو حاصل پیسے ہوئے رقم ہوئی ہے ان پیسوں کو وہ صدقہ کرے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قربانی کے جانور میں کن کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ایک جانور میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں کہ جن کی کمائی حلال کی ہو، حرام کی کمائی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا حصہ رکھ سکتے ہیں جو مرحومین بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں، کہ جو مرحومین چلے گئے اس دنیا سے، ان کے نام کا بھی آپ بڑے جانور میں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جو زندہ ہیں لوگ، ان کی طرف سے اگر آپ حصہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یا تو ان سے اجازت لیں یا ان کو باخبر کریں کہ ہم نے آپ کی طرف سے حصہ رکھ لیا ہے، تو پھر ان کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا پیدائشی ایک خصیہ ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ تو جی یاد رکھیں کہ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر دونوں خصیے نہیں ہیں یا ایک خصیہ نہیں ہے، تو ایسا جانور کی قربانی درست ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر گائے دودھ دینے والی ہو تو کیا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ تو جی یاد رکھیں کہ قربانی دودھ دینے والی گائے کی قربانی جائز ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور کے تھنوں میں دودھ ہے تو اور قربانی میں وقت کم ہے تو بہتر یہ ہے کہ دودھ کو نہ نکالا جائے، اور اگر وقت زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں اگر کسی نے دودھ نکال لیا تو اب وہ دودھ صدقہ کر دے، یا اگر دودھ کو کسی نے استعمال کر لیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ جی امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے سوال و جوابات کا جو سیشن ہے اچھا لگا ہوگا۔ مزید آپ کے کچھ سوالات ہوں کسی بھی حوالے سے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مزید سوالوں کے جوابات بھی اسی طرح دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔